کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے وہ سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کائنات میں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم ان نعمتوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے احسان کو گن نہیں سکتے، میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جانور ہمارے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ان کو نکیل ڈال کر اپنی مرضی سے ان کا کام لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ہمارے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم چھری چلا کر بڑی آسانی کے ساتھ گوشت کھاتے ہیں، بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی کہ یہ جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ کون ہے جس نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں؟ اور ہماری توجہ کبھی اس طرف نہیں گئی کہ یہ پھڑک پھڑک کر جو جان دے رہے ہیں یہ کس لیے جان دے رہے ہیں، کس کے حکم پر جان دے رہے ہیں۔ ہماری فقط توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بڑے مزے کا گوشت ہے، کھائیں گے، دودھ بڑے مزے کا ہے، پئیں گے۔ یہ کون ہے جس نے ہر چیز کو مجبور کر دیا ہے ہمارے لیے؟ وہ ہم سے طاقتور ہیں۔ اگر اللہ کا امر درمیان میں نہ ہو تو شام سے پہلے یہ جانور ہمیں کھا جائیں۔ یہ تو اللہ کا امر ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں، ہر چیز کائنات کی میں نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ جانور کا چمڑا جتنا قیمتی ہوتا ہے چمڑا، جسے ہمارا چمڑا کتنا قیمتی ہے، کبھی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو کتنی محسوس کرتے ہیں۔ جانور کے چمڑے سے انسان اپنے جوتے بناتا ہے۔ یہ کتنی شان دی ہے انسان کو اللہ نے۔ ساری کائنات سر جھکا کر کھانا کھاتی ہے اور پیتی ہے پانی، لیکن انسان سر اٹھا کر پانی پیتا ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو شاہکار بنایا ہے۔ فرشتوں کو بھی مجبور کر دیا کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے، یہ انسان کو مقام دیا گیا۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تمہارے لیے، لیکن صرف ایک شرط رکھ دی ہے۔ شرط کیا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے میری اور میرے محبوب کی مرضی کے مطابق۔ بس بات یہ ہے، بات صرف یہ ہے کہ چیزیں ساری تمہارے لیے، لیکن ان چیزوں کو تم نے استعمال اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ بس اتنی پابندی ہے، اور کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ اس کو اس طرح استعمال نہیں کرے گا انسان، تو پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ پھر تمہیں جتنا اونچا کر دیا گیا ہے نا، پھر اتنا ہی تمہیں نیچا بھی کر دیا جائے گا۔ اگر تم ان چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرو گے تو فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اتنا ہی تمہیں نیچا نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ پھر تمہیں جانوروں سے بھی بدتر کر دیا جائے گا۔ کہاں انسان کی عظمت ہے، لیکن اگر وہی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال نہ کریں تو پھر وہی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اب صرف یہی حکم ہے کہ ہم ہر چیز کو اس طرح استعمال کریں جس طرح مالک کا حکم ہے۔